ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی کچھ خبریں ہیں اور چھوٹا کچھ تجزیہ بھی آپ کا ساتھ شیئر کروں گا. پہلے تو میں براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کر دوں. میں نے براڈ شیٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ براڈ شیٹ بنیادی طور پر فراڈ شیٹ ہے. اور یہ اصل دیکھیے مسئلہ یہ کہ اب لایا کیوں گیا ہے. یہ کوئی ابھی کی بات تو نہیں ہے. یہ ملی بھگت تھی گو کہ پرویز مشرف کے دور کے اندر. ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہوگا جو ان کا، میں ان کی انٹینشن کے اوپر نہیں جاتا کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کے نام دیے تھے اس میں تو بہت سارے لوگ تھے، آرمی کے بھی لوگ تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، بہت سارے پولیٹیشین تھے. اسی وقت مجھے جو میں نے اب اپنے طور پہ جو معلومات کی ہے اس میں یہ پتہ لگا کہ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا انڈر دا ٹیبل کچھ معاملہ ڈیل کر لیے تھے کہ اس کو لٹیگیشن کے اندر اس طرح ڈالا جائے یا اس طرح اس کی کوئی مطلب وہ ٹیکنیکل مطلب کہتے ہیں کہ قانونی میں کوئی ایسی موشگافیاں اس میں ڈال دی جائیں کہ جو حکومت ہے وہ بھی پھنسی رہے اور جن کے خلاف ہے مطلب تحقیقات ہوگی وہ بھی بچے رہے ہیں. کچھ اس قسم کی مطلب بدنیتی تھی ساری، جو مطلب بہت ساری میں نے کوئی پرانی چیزیں کھنگالی ہیں، کچھ معلومات کی تو اس کے اندر مجھے پتہ ہی لگا کہ بدنیتی تھی ساری. اب مشرف صاحب کے تو سارے علم میں نہیں ہوگا یہ باتیں، ظاہر مشرف نے خود سے تو نہیں کیا تھا. وہاں پہ جنرل امجد کی غلطی تھی کہ ان جانے سے پہلے میں ساری ڈیٹیل آپ کو دے چکا ہوں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیوں اٹھایا گیا. یہ تو بات کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. جو آج عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے براڈ شیٹ کا ہوا ہے خراب، اور اس میں ان کو پتہ تھا. بہت سارے لوگ جو آج عمران کے گرد ہیں ان کو بھی پتہ تھا، وہ لوگ بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں شامل تھے. اصل میں یہ مسئلہ اس لیے چلاتے رہے یہ لوگ کہ دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں جو سمجھنی ہیں آپ کو. میں چھوٹی سی سمپل بتا دیتا ہوں. وہ یہ کیا تھا انہوں نے مساوی کے ساتھ مل کر کہ اگر کبھی بھی مشرف کا دور حکومت ہو یا کسی کا بھی دور حکومت ہو، جب کبھی بھی ہماری کوئی کرپشن پکڑے گا یا ہماری کرپشن کی کوئی نشاندہی کرے گا تو اس کو کرتے ہی حکومت کو 20% دینا پڑ جائے گا. کس کو؟ کاوے مساوی کو، براڈ شیٹ کو. نتیجہ کیا ہوگا کہ اب وہ پیسہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہمارے جیسے ہی کسی نے خبر دے دی، مثال طور پر محمد فیصل نے خبر دی کہ جناب نواز شریف صاحب کی ایک پراپرٹی جو ہے کوریا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ہی فیصل صاحب نے نشاندہی کی، نشاندہی ہونی چاہیے چاہے دنیا میں کہیں بھی نشاندہی ہوگی تو فوری طور پر اس کے پیسے بھی کعبے مساوی کو چلے جائیں گے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ جب کبھی کوئی بھی حکومت آئے گی ہمارے خلاف اگر کوئی تحقیقات کرے گی تو ہمارا کچھ نکلے یا نہ نکلے لیکن حکومت کا نقصان ہو، جیسا کہ اب ہوا. اور یہ ملی بھگت تھی. اب اس چیز کی سارے معاملہ جو ہے نا عمران کے علم میں نہیں تھے. اب اصل مسئلہ وہی ہے جو میں اپنی پرانی بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ اب کیوں لایا گیا. یہ اب اس لیے لایا گیا کہ جب اپوزیشن کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب عمران نے ہمیں فری این آر او نہیں دینا، ویسا این آر او جیسے کہ پرویز مشرف نے دیا تھا، تو اب انہوں نے وہ جو اسکینڈل چھپا ہوا تھا اس اسکینڈل کو لا کے بیچ میں بھانڈا پھوڑا. اس کا یہ جان بوجھ کے لایا گیا ہے سامنے. اس لیے لائے گئے ہیں کہ اب اس کے اندر پرانے لوگ بھی شامل ہوں گے، نیب کے جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے اندر کچھ فوج کے لوگ بھی شامل ہیں، بڑی اشرافیہ بھی سابقہ، اور کچھ اس کے اندر سابقہ جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے بھی لوگ شامل ہیں، اور اب جو عمران کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. نتیجہ کیا ہوگا جب چاروں طرف سے لوگ سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ نے ایک مثال سنی ہوگی نا، سانجھے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹنا. یعنی سب جو ہے ایک ساتھ یہ کہ حمام میں سب جب ننگے ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ معاملہ کمپرومائز کی طرف چلا جائے گا. تو اب یہی ہو رہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بس. اب یہ اب آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے ٹرک کی بتی کے لگانے والی بات، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا دیا، اس سے کچھ نہیں نکلنا. اس سے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا رہے گا کہ اس کے بھی پیسے ہیں اس کے بھی پیسے ہیں، لیکن لا آپ نہیں سکتے کیونکہ جس نے کہیں سے کوئی نشاندہی کی اس کو کعبے مساوی کو پیسے دینا پڑے گا. اور اس تمام معاملے کے اندر کعبے مساوی بھی شامل تھا. یعنی یہ ساری ملی بھگت تھی. اس کے اندر مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس کے اندر نیب کا نچلا جو طبقہ تھا وہ بھی شامل ہے. اب کا جو موجودہ چیف ہے نیب کی، یہ میں نے کنفرم پتہ کیا جو اس وقت نیب کی جو سربراہ ہیں جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن نچلی اور یہی وجہ ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک نیب نے کتنے کیسز بنائے ہیں. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب نیب نے اتنے کیسز بنا رہے ہیں ایک بھی نہیں پکڑا جا رہا. اس لیے میں آپ سے کہتا تھا بار بار کہ نیب کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں. جب لوگ ہی ان کے موجود ہوں گے تو وہ کیسے کام چلے گا آگے. تو بنیادی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب یہ براڈ شیٹ جو ہے نا بنیادی طور پر فراڈ شیٹ ہے. اچھا یہ تو ایک ہو گئی بات. اب دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت کم ہوتا ہے جلدی جلدی آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات پہلے کہی تھی دسمبر میں
ان کے پی ڈی ایم کے اندر جو ہے معاملات جو ہے کچھ طے پا گئے ہیں، بیک چینل کے اندر زرداری صاحب نے طے کر لیے ہیں، اور یہ معاملہ اس دن سے طے ہونا شروع ہو گیا تھا جب کہ وہ بلاول صاحب نے وہ جو کراچی والا معاملہ آپ کو یاد ہے، جب بلاول نے کہا تھا آرمی چیف سے، اس وقت میں نے یہ ساری ڈیٹ لی تھی، یہ اسٹارٹنگ وہاں سے شروع ہو گئی تھی انڈرسٹینڈنگ. پھر یہ پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کے اندر بھی وہ معاملہ جو ہے بس بیک چینل کے اندر پائپ لائن میں چلتا رہا. اب جو ہے ریاستی حلقوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انگیج کر لیا ہے. کس کو انگیج کر لیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو انگیج کر لیا. اور یہ پیپلز پارٹی کو انگیج اس طرح کیا گیا ہے کہ انہوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی آئینی طریقے سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آئینی سطح پہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی پوری مدد ہوگی جہاں تک ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے وہ غیر آئینی کام کیا جیسے کہ وہ لانگ مارچ اور اٹھا پٹک آگ جلاؤ تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ طاقت، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے نا، یہ طاقتور حلقوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے. خاموشی جسے کہتے ہیں نا، وہ نیم رضامندی ہوتی ہے. میں بار بار کہتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو، اور اسی لیے میں کہتا رہا ہوں کہ عمران کو ان لوگوں نے پھنسا کے رکھا ہوا تھا. اگر یہ کام تو بنیادی طور پر عمران کا تھا کہ بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ یا بڑے معاملات کے ساتھ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو انگیج کریں، لیکن انہوں نے اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا. لیکن ایک جو بڑی پارٹی تھی اپوزیشن کی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریاست نے انگیج کر لیا. اور اب نتیجہ کیا ہوا ان کی انگیجمنٹ کا کہ انہوں نے اب یہ کہہ دیا، زرداری صاحب نے اپنے کارڈ پورے کھیلے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب جائیں گے کدھر؟ پارلیمنٹ کے تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر. ٹھیک ہے جناب. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیا یہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. صرف آپ کو اشارہ دے دوں گا کہ جب یہ کامیاب ہوں گے تو اس کے بعد نظام کی تبدیلی کا معاملہ شروع ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ 2021 ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو بہت بڑی تبدیلیاں، یعنی جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا نظام تبدیل ہوگا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ 2021 کے اندر یہ اب نظام گر جائے اور نیا نظام آئے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھیے عمران کی وجہ سے جو ہے نا، لوگ اس لیے مایوس ہوتے ہیں کہ بھئی عمران، ان کو پتہ ہے کہ عمران ایک ایماندار آدمی ہے. عمران کو کہیں نہ کہیں ہر سسٹم میں، چاہے یہ سسٹم رہے چاہے یہ سسٹم جائے، عمران کہیں نہ کہیں رہے گا. بس یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے آگے بتانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سسٹم گر جائے گا، اسی سال گر جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اس میں پھر اب کیا ہوگا کہ جب یہ معاملہ چل پڑا ہے تو زرداری صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں اس وقت کون؟ نواز شریف صاحب. زرداری کی مخالفت اس وقت کر رہے ہیں کون؟ فضل الرحمان صاحب. کیونکہ ان کا پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی تبدیلی لانی ہے یا عمران کو ہٹانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ اس طریقے سے لے کے آئے کہ ان کے اہداف پورے ہوں. ان کے اہداف کیا تھے جو ان کو مغرب سے دیے گئے تھے. اب دوسرا ایک بات یہ ہو گئی، جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بائیڈن کے کچھ تعلقات زرداری صاحب کے ساتھ بھی بہتر ہیں. ان کو وہاں سے بھی کچھ مطلب سگنل ملا ہے کہ آپ پاکستان کو غیر مستحکم نہ کریں. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ ان کو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بھی ان کو یہ ملا ہے کہ آپ پاکستان کو فی الحال غیر مستحکم نہ کریں، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اس وقت غیر مستحکم ہو. کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں. ان کے سامنے ابھی چین کا معاملہ ہے، ان کے سامنے بھی اور بہت سارے مشرق وسطیٰ کے بہت سارے معاملات ہیں. اور بائیڈن انتظامیہ کے سامنے ایک دوسرا سب سے بڑا معاملہ جو ہے افغانستان کا معاملہ ہے. تو یہ بھی ان کو پیغام دیا گیا ہے جو رابطہ کار ہوتے ہیں ان کے ذریعے کہ آپ جو ہے ایک پیسفل ٹرانزیشن کریں پاکستان کے اندر. اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، حکومت میں آنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے آئینی طور پر اور پرامن طریقے سے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اس کی وجہ سے اب آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب سارے معاملات سے پیچھے جاتے ہوئے، بلکہ ان کی کشتی آپ کو ڈوبتی ہوئی نظر آئے گی. یہ تو ایک ہو گئی دوسری بات، پہلی بات. اچھا، دوسری بات اس میں ایک چیز اور یہ بھی بتا دوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ وہ اہم بات ہے کہ جو پاکستان کا جو معاملہ تھا افغانستان میں پیس پروسیس کا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس حوالے سے کہ پاکستان کے بڑے اس کے اندر تحفظات تھے. اور چونکہ بائیڈن کے ساتھ جو اس وقت آئی ہے کابینہ، وہ کابینہ ساری اوباما کی ہے اور ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. دیکھیے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت سے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نا ناقدین ہمارے کہ بھائی پاکستان کی فوج کو آپ فوج کیوں آتی ہے. دیکھیے اگر سیاستدان آپ کے درست ہوں، یہ جو کچھ سیاستدان آپ کے کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کر رہی ہے، یار یہ کو کرنے والی بات ہے دنیا میں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کہاں اپوزیشن اس قسم کے کام کرتی ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کے جو کام ہوتے ہیں، اگر حکومت کوئی ایسا کام کرے جس سے ریاست کے خلاف ہو، لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو، تو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اس بل کی مخالفت کرتی ہے.
یہ تھوڑی، یہ تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، یہ تو حکومت مخالف گروپ ہے. اس کو تو میں ان جماعتوں کو تو میں بنیادی طور پر اپوزیشن کہنا بھی اپوزیشن جماعتوں کی توہین سمجھتا ہوں. یہ ان کو آپ کہا کریں حکومت مخالف. ٹھیک ہے، اگر یہ حکومت مخالف اس طرح ان کو کھلی چھٹی دی جاتی شترے بے مہار کی طرح، تو آپ یقین کریں، میں آپ سے بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں کسی تجزیہ نگار کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا اپنا کچھ اپنا پورٹ فولیو ہے، میرا اپنی ڈومینز میری کچھ اپنی ہے. اگر پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے معاملات میں نہ ہو، آپ یقین کریں آئی سویر کہ صرف 3 ہفتوں 6 ہفتوں کے اندر نا پاکستان دیوالیہ ہو جائے اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے. یہ اگر ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں چھوڑا جائے. ہمیشہ بیک چینل کے اندر جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی آرمی کام کرتی ہے. ابھی بھی جیسے ہی بائیڈن جیتا ہے، جیتنے کے بعد پس پردہ ان کے سارے معاملات طے ہوئے ہیں، اور آپ آتے ہی دیکھیے کہ بائیڈن نے سب سے پہلے جو خیر سگالی کا پیغام دیا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو پیغام بھیجا تھا، ان کا تو پلان یہ تھا کہ فوری طور پر اس کو روک دیا جائے افغانستان پیس پروسیس کو، کیونکہ ان پہ بھارت کا بھی دباؤ تھا، افغانستان کا بھی تھا. لیکن جیسے ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان کے فوجی اداروں کی جو ہماری ڈیفنس ڈپلومیسی ہے، جب ان کے رابطے ہوئے، انہوں نے ان کو حقائق کا بتایا، تو فوری طور پر جناب بائیڈن کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ ہم جو ہے فوری طور پر جو ہے زلمے خلیل زاد کو نہیں ہٹائیں گے. ورنہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ زلمے خلیل زاد کی چھٹی کر دی گئی تھی، لیکن اب زلمے خلیل زاد کو انہوں نے واپس رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ پیس پروسیس کو چلنے دیں. اور ہم، ہاں یہ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اپنے کچھ تحفظات جو ہیں وہ اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ جو معاملات ہوئے ہیں سارے کے سارے، یہ صرف اور صرف آپ کی جو ڈیفنس ڈپلومیسی ہے، جو آپ کی پاکستان کی فوج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. عمران کو دیکھیں آپ پھنسا کے رکھ دیا. میں جو کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا، میں یہ ایک تجزیہ ہے میرا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہٹا دیں نا، مثال طور پہ آج فوج کو ہٹا دیتے تو عمران کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کام تو پھر عمران کا نا. آپ کو معلوم ہے کہ عمران کی کتنی بڑی پرسنالٹی ہے. میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، حقیقت کی بات بتا رہا ہوں. جس کا ایک نام ہے، جو ساری دنیا میں اس کی میں نے دیکھا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ جب اس نے جا کے نیو یارک کے اندر جب تقریر کی تھی، تو آپ یقین کریں وہ امریکہ کے 2 ایکسپرٹ ہیں، میرے تھنک ٹینک کے، میرے دوست سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ یار ہم نے تو 20-25 سال تک مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا، ہم نے مسلمانوں کو دیوار پہ لگایا، اور یہاں پہ آ کے نیو یارک میں مسلمان اور غریب ملک اور تیسرا ملک اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے جس نے کیا کام کر دیا. آپ یقین کریں وہ باہر میں عمران کی جو پوزیشن ہے نا، وہ بہت اہم پوزیشن ہے. اسی لیے اس کو یہاں انہوں نے پھنسا دیا ہے. جس شخص کی جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی یہ کام نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی کا، یہ عمران کی پرسنالٹی نہیں ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، یہ اس کی رپورٹ آ گئی، یہ کہاں اس کو لا کے پھنسا دیا. یہ آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو خبروں کے ساتھ جو تجزیہ دیتا ہوں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے وہ پھنسایا ہوا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اگر عمران یہاں پھنسا رہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کام نہ کرے تو پاکستان کہاں جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الحمدللہ اپنا کام کیا ہے، اور کام کرتے کے ساتھ ہی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بڑے حد تک بہتر ہیں. اور بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کو یہ بھی کہا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کشمیر پر فکر نہ کریں. کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کو وہ غور سے دیکھیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں صرف ایک تجزیہ نگار نہیں ہوں، میرا کچھ اور بھی ڈومین ہے، اور میں اپنی تنظیم کی طرف سے اور جن کے لیے میں کام کرتا ہوں ان کی طرف سے بھی ہم نے آلریڈی ایک اور ڈوزیر جو ہے بائیڈن انتظامیہ کے لیے پہلے ہی ہم نے پیش کر دیا، اور ہمارے بھی رابطے ان کی انتظامیہ اور اہم لوگوں سے ہو چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے. اور انشاءاللہ بہت جلد آنے والے 1-2 ہفتوں کے اندر آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں گے کہ بھارت کو ایک بہت بڑی شٹ اپ کال ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے. کیونکہ اس بات کا امریکہ کو احساس ہے کہ افغانستان میں امن کا رستہ ہے وہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، اور پاکستان کے بغیر، پاکستان کو نظر انداز کر کے امریکہ جو ہے افغانستان کے اندر یا پورے خطے کے اندر امن قائم نہیں کر سکتا. یہ جس وقت یہ بات ہوئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ، جب یہ معاملہ طے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو میں یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے جو ذرائع ہیں کابل کے اندر، انہوں نے فوری طور پر رابطہ قائم کیا واشنگٹن سے، اور اس پہ تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا ہے افغانستان نے بھی، کہ یہ آپ نے جو پیس پروسیس کی بات کی ہے اور جو پاکستان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر وہاں سے بھی ان کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے. اور مطلب شٹ اپ کال میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تب ظاہر ہے وہ اس طرح تو نہیں کہا جاتا، لیکن میں بتا رہا ہوں مختصر. اور ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت افغانستان سے کہیں زیادہ ہے. جی ہاں، یہ میں آپ کو بہت اہم خبر دے رہا ہوں. یہ لفظ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت اس وقت افغانستان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا
ہمیں اپنے کام کو کرنے دیا جائے. ہم آپ سے مصالحت ضرور کریں گے, ہم آپ سے مشاورت ضرور کریں گے, لیکن ہمیں ڈکٹیشن نہ دی جائے, کیونکہ یہاں سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کدھر سے, حامد کرزئی کی طرف سے امریکہ کو, بائیڈن انتظامیہ کو. ٹھیک ہے جناب, تو یہ صورتحال ہو گئی. تو اس سے اب میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان کے معاملات جو ہیں کسی حد تک بین الاقوامی سطح پر جو ہماری جو دیکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ, جو ہمارا جو بھی دفاعی, میں تو اس کو ڈیفنس ڈپلومیٹس کہتا ہوں, جو ہمارے ڈیفنس کی ڈپلومیسی ہے وہ الحمدللہ بہت کامیاب جا رہی ہے. اچھا, دوسری طرف ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے, آپ کو ایک بات میں نے پہلے بتائی تھی چین اور پاکستان کے تعاون سے, کہ میں نے کہا ان کا جو اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ چل رہا ہے. اس میں ایک اچھی خبر یہ آ گئی ہے کہ اب چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک روڈ جو ہے, جس کا میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک روڈ جو ہے نکالنا چاہتے تھے, یہ اپنا اس کے یہ جو سی پیک ہے آپ کا, سی پیک کے ساتھ ساتھ ایک روڈ نکالنا چاہتے تھے, اور جو روڈ جائے گی لداخ کے ساتھ ساتھ, اور وہ غالباً وہ ضلع استور جو ہے وہاں سے جائے گی اور سیدھا یہ لداخ کے قریب تک جائے گی کشمور سے ہوتی ہوئی. تو وہ اگر روڈ بن جاتی ہے, جس کا یہ معاملہ چل رہا تھا, جس پہ کچھ بہت سارے بین الاقوامی معاملات تھے, لیکن الحمدللہ وہ معاملات چین نے اپنی طاقت سے اور اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے وہ چیزیں طے کر لی ہیں. اور اب کل ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور اگر یہ روڈ بن جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بھارت کے بھی بالکل پاکستان نے بھارت کی شہرک پہ ہاتھ رکھ دیا. پاکستان, چین نے تو رکھا ہوا ہی تھا, اب دوسرا ہاتھ پاکستان کا آ جائے گا. تو یہ ایک ہمارے لیے اور بہت اچھی خبر ہے. دوسری میں ایک بات اور بتا دوں کہ ٹرمپ کے حوالے سے, ٹرمپ صاحب کا جو ہے بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں, ان کے حوالے سے امپیچمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. وہ امپیچمنٹ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ امپیچمنٹ کے خلاف ہیں, لیکن وہ اس لیے امپیچمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ نئی پارٹی بنانا چاہ رہا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کو ہر صورت کے اندر ان کا گھیراؤ کروں گا کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز جو میں نے امریکہ سے پتہ کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کر بھی دیتے ہیں مثال کے طور پہ, کیونکہ اب ایک امریکہ میں ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ اگر وہ امپیچمنٹ کر دیں گے تو امپیچمنٹ سے ہوگا کہ ٹرمپ نااہل ہو جائے گا, چلیں وہ پھر پارٹی نہیں بنا سکے گا. لیکن کیا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر ٹرمپ پارٹی نہیں بنائے گا تو ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ کسی کو نامینیٹ کر دے, کیونکہ اب ٹرمپ کی ایک سوچ آ گئی ہے, مطلب ایک لفظ اب ایک ٹرمپ نہیں ہے, ایک ٹرمپ کی سوچ آ گئی ہے. تو اس سوچ کو کیسا روکا جائے, یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم اگر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کر دیں تو کیا ٹرمپ کی امپیچمنٹ سے اس سوچ کو ہم ختم کر دیں گے. اگر ایسا ہے تو شاید ہو سکتا ہے امپیچمنٹ کی طرف جائیں, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بائیڈن کے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن بہرحال دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر حالات جو ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گے. جیسے ہمیشہ میں آپ کو کہتا رہا تھا کہ جب الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن کے فوراً بعد آپ کو بہت ساری چیزوں میں بڑی جگہ تبدیلی نظر آئے گی. اچھا, ایک طرف یہ ہوا, دوسرا بائیڈن کی طرف آنے سے ایک مسئلہ اور یہ بھی ہو گیا کہ جیسے ہی بائیڈن آئے ہیں تو آتے ہی جو آپ کو بتایا کہ ایران کے جو حمایتی ہوتی باغی ہیں, آپ کو بتایا جو یمن کے اندر حوثی باغی ہیں, اس کے اندر دو گروپ ہیں. ایک جو ہے انتہا پسند ایرانیوں کی سپورٹ پر ہیں, انہوں نے آتے ہی ایک حملہ جو ہے میزائل ریاض کے اوپر داغ دیا ہے بائیڈن انتظامیہ آتے ہی. اس میزائل کے داغنے کا مقصد اصل میں یہ ہے, سعودی عرب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ہم دوبارہ آپ کے اوپر حاوی ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے ٹرمپ کی سپورٹ ہے, ایران کو بھی ٹرمپ کی سپورٹ ہے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس وقت MBS جو ہے محمد بن جو ہے سلمان صاحب جو ہے اس وقت پریشان ہے, کیونکہ ان کو جو خشوگی کا معاملہ ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہ بھی کہا گیا تھا بائیڈن نے کہ ان کے حوالے سے ان کے اوپر ان کی تحقیقات ہوگی. تو یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی, اور اپنی خبر کنفرم کر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ کنفرم اطلاع ہے ریاض سے بھی اور ایک اور جگہ سے بھی, کہ واشنگٹن سے بھی, کہ بیک چینل کے اندر ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے معاملات کو درست کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے. کیونکہ MBS بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ MBS بھی بیٹھے ہیں, اور سعودی عرب کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی ISI اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی دنیا میں اس وقت کتنی اہمیت ہے. تو MBS کو بھی نظر آ رہا ہے, اور لہٰذا بیک چینل کے اندر یہ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ بڑے باوثوق ذریعے سے, کہ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے پاکستان کی آرمی سے, پاکستان کے ڈپلومیٹس جو ہیں ڈیفنس ڈپلومیٹ سے, کہ وہ اگر پس پردہ اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کے درمیان اور MBS کے درمیان, تو وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں. اور اس پس منظر میں مجھے لگتا ہے کہ شاید چونکہ اب ادھر سے تھوڑا سا جھکاؤ ہوا ہے ان کا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو نواز شریف جا رہے تھے کیا کہتے ہیں سعودی عرب, تو شاید ہو سکتا ہے ابھی وہ MBS ان کو فوری طور پر ویلکم نہ کہیں, کیونکہ ابھی ان کا جھکاؤ تھوڑا پاکستان کی طرف سے, اور ان کو بھی اپنا کام بھی پاکستان سے نظر آ رہا ہے, پاکستان ظاہر ہے دوست بھی ہے. اور اسی دوران یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ دسمبر کے اندر جو شکار کے لیے ہمارے وہ آئیں گے یہاں پہ
ابو ظہبی کے اور بحرین کے، کیونکہ آپ کو تو ہمیشہ آتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے ان سے بھی کچھ رابطے ہمارے، پتہ نہیں عمران خان ملتے ہیں، بنیادی طور پر تو عمران خان کو خود بلانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو ہمارے جو اہم ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی ہوئے، اور ہو سکتا ہے شاید ان کی دعوت پر وہ اسلام آباد ضرور آئیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔